اور اس میں الحمدللہ کافی حد تک ہمیں کامیابی ہوئی ہمارے ہی سٹانس کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے سٹانس کی وجہ سے وہ جو گنتی کے عمل ہے ان میں ایکسٹینشن ہوتی رہی تاکہ پراپر طریقے سے ہر آدمی کی کاؤنٹنگ ہو سکے. تو وہ چاہے کراچی کا شہری علاقہ ہو یا کوئی تھرپاکر کا کوئی دیہی علاقہ ہو، سب کے لیے، سب کے حقوق کے لیے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کام کیے، ابھی بھی پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. چاہے کراچی میں ترقیاتی معاملات ہوں، اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ آپ بجٹ بک اٹھا لیں، اربوں روپے سب سے زیادہ پرائرٹی کراچی کو دی گئی ہے. چاہے کراچی کے واٹر پروجیکٹس پہ ہوں، وہ چاہے کراچی کے روڈ انفراسٹرکچر پہ ہو، چاہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ ہو، چاہے ٹرانسپورٹ پروجیکٹس پہ ہو، چاہے کراچی میں پاکستان کی سب سے زیادہ اور سب سے بہترین سرکاری طبی سہولیات ہوں. پورے پاکستان میں مجھے کوئی ایک علاقہ بتا دیں، کوئی ایک علاقہ جس میں اتنی زیادہ طبی سہولیات موجود ہیں جتنی کراچی کے شہر میں موجود ہیں. پورے پاکستان میں، اور اوپن چیلنج کرتا ہوں، سرکاری سطح میں مجھے کوئی ایک بتا دیں. پرائیویٹ سیکٹر میں تو ویسے الحمدللہ کراچی بہتر ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل، لیکن سرکاری سطح پہ مفت علاج میں پورا پاکستان علاج کرنے یہاں آ رہا ہے. ملک سے باہر سے، ہمارے قریبی ممالک سے لوگ، افغانستان اور ایران سے لوگ علاج کرانے کے لیے آپ کے شہر کراچی میں آ رہے ہیں، اور یہ سارے سندھ حکومت کی شروع کردہ چیزیں ہیں. تو یہ تعصب کی جو باتیں یہ مناسب نہیں ہے. میں کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جو ایک اچھا بہترین تعلقات کا جو ایک تعلق ہے وہ جاری رہے. اور ایک شخص کے اس بیان کو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس پہ اس سے زیادہ کوئی ریئیکشن دینا چاہیے. تو اس حد تک میں یہ بات واضح کر لوں کہ تعصب کا پیپلز پارٹی سوال نہیں پیدا کرتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کراچی اور حیدرآباد جیسے شہروں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بڑا مینڈیٹ ہے، اور دونوں میئرز پیپلز پارٹی کے ہونے جا رہے ہیں. اس سے بڑا اور مینڈیٹ کیا ہو؟ اور یہ لوگ آپ کے ان باتوں میں نہیں آئیں گے، نہ آنا چاہتے ہیں. تو برائے مہربانی خواہ خواہی الزامات لگا کر بہترین ماحول کو خراب نہ کیا جائے. یہ تھی پہلی بات. اب آ جائیں دوسری بات. آپ نے سنا کہ کل پھر عمران نیازی نے ایک کمیٹی اناؤنس کی ہے، اور وہ کمیٹی اناؤنس کی ہے جن لوگوں پہ کہ یہ اب حکومت سے مذاکرات کریں گے. پہلی بات تو میری یہ ایک واضح ہے کہ عمران تو کہتا تھا کہ میں ڈاکوؤں سے مر جاؤں گا، ڈاکوؤں سے مذاکرات نہیں کروں گا. عمران کا یہ موقف تھا کہ میں مر جاؤں گا، چوروں اور ڈاکوؤں سے مذاکرات نہیں کروں گا. تو بقول عمران کے وہی لوگ اگر آج اقتدار میں موجود ہیں تو مذاکرات کے لیے کیوں عمران خان اب منتیں اور ترلے کر رہا ہے؟ اب مذاکرات کے لیے کیوں بھیک مانگ رہا ہے عمران خان؟ اب مذاکرات کے لیے کیوں بےتاب ہو رہا ہے عمران خان؟ پہلی بات. دوسری بات، اس نے جو کمیٹی اناؤنس کی ہے اس کمیٹی کے آدھے لوگ تو روپوش ہیں، آدھے لوگ جو کہ اس وقت قانونی ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس آپ کی ان کو ڈھونڈ رہی ہے، وہ غائب ہیں. تو ایسی کمیٹی عمران نیازی نے بنائی ہے جو لوگ اس وقت روپوش ہیں، جو کرائم میں ملوث ہیں، جن کی تصاویریں آ چکی ہیں، بسیں جلاتے ہوئے جن کی تصاویریں آ چکی ہیں، دنگا فساد کرتے ہوئے جن کی تصاویر آ چکی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ سمجھ رہے ہو کہ اب آپ کا کھیل ختم ہونے جا رہا ہے، اب آپ اپنے سیاسی کیریئر کی آخری اننگ کھیل چکے، تو اب آپ جو ہے وہ حکومتوں کی منتیں کر رہے ہیں جی ہم سے ڈائلاگ کریں. آپ کے لیے پہلے ہی ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے تھے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہ پہلے عمران خان معافی مانگیں، پہلے معذرت کریں، پہلے پوری قوم سے معافی مانگیں، ان شہداء کی فیملی سے معافی مانگیں، جو انہوں نے نقصان پورے قوم کو پہنچایا اس سے معافی مانگیں، سندھ حکومت سے معافی مانگیں، ہمارے وزیر اعلیٰ سے معافی مانگیں، ہمارے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے معافی مانگ لیں،
ایمبولینس سے جو جلائی ہیں ان سے معافی مانگے، ایک ایک شخص سے عمران خان ذاتی طور پہ خود معافی مانگے، پھر بعد میں مذاکرات ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اس ملک میں انڈر ورلڈ ڈان بننے کی ایک کوشش کی، آپ نے ایک مافیا بننے کی کوشش کی، آپ نے بدماش اور غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس ملک کے املاک کو نقصان پہنچایا، آپ نے لوگوں کو نقصان پہنچایا، آپ نے اداروں کو نقصان پہنچایا، آپ کے بس میں جو کچھ تھا آپ نے وہ کیا، اور اب آپ بولے جی مذاکرات کر لیں۔ کتنی معصومیت سے مذاکرات کر لیں؟ جو کچھ ہوا ان کی نظر میں کچھ تھا ہی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا امریکن ایک پارٹی کے سربراہ نے کیپٹل ہل پہ ایک حملہ کروایا۔ اس کیپٹل ہل پہ جو اٹیک ہوا اس کے بعد چند دن پہلے ججمنٹ آئی ہے، جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے ان کو 18 سال کی قید ہوئی ہے۔ 18 سال جو ماسٹر مائنڈ تھے۔ کیپٹل ہل کے ملزمان کو اگر 18 سال کی قید ہو سکتی ہے تو اس سے زیادہ گھناؤنا غلط طریقے سے دنگا فساد بلوا پاکستان میں ہوا ہے۔ آج عمران خان کیا قوم کو جواب دیں گے کہ کیا آپ آسمان سے اترے ہوئے ہو کہ جن ممالک سے آج آپ منتیں ترلے کر رہے ہو کہ مجھے بچا لو، میری جان چھڑوا لو، مجھے اور میری فیملی کو بچا لو، باقی ورکر اور پارٹی عہدیدار بھاڑ میں جائیں، وہ بھلے جیلوں میں سڑتے جا رہے ہیں۔ عمران خان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ عمران خان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کتنے اس کے ورکرز، کتنے اس کے رہنما اس وقت جیل پہ موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہو جب سعودی میں لوگوں کو 10 سال کی سزا ہوئی جو اس کے کہنے پہ جنہوں نے بلوا کیا عمران خان کا ایک بیان آیا مذمت کا؟ میں اوپن چیلنج کرتا ہوں پوری پی ٹی آئی کو، پوری پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کو میں کہتا ہوں اوپن چیلنج کرتا ہوں، ایک بیان مجھے دکھا دیں عمران خان کے کہنے پہ جو وہاں سے لندن سے اس کے لوگ آئے جنہوں نے پورا مسجد نبی میں حرکت کروائی جس کی وجہ سے معصوم پاکستانیوں کو 10 سال کی قید ہوئی، ایک مذمتی بیان مجھے بتا دیں کہ جی ان کی گرفتاری پہ ان کی سزا پہ عمران خان نے دی ہوئی ہو۔ کیوں نہیں دی؟ کہ وہ لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو استعمال کر رہا ہے، وہ لوگوں کو اپنے گھناؤنے مقاصد کے لیے اقتدار کی لالچ میں، اقتدار کی ہوس میں، وہ لوگوں کو پاکستانیوں کو اپنے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو، اپنے ورکرز کو، اپنے عہدیداروں کو، سب کو استعمال کر رہا ہے۔ اور وہ شخص جو یہ کھلواڑ کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں قانون سے بالاتر ہوں، اور آج کے دن وہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی سے رابطے میں، اس کے لابیسٹ انٹرنیشنل کمیونٹی سے رابطے میں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو یہاں سے کوئی این آر او ملے اور اس کی جان چھوٹے اس کی فیملی کی، لیکن کیسے کوئی چھوڑے گا؟ اور میں اوپنلی کہتا ہوں کہ کیپٹل ہل کے کیس کی ججمنٹ ہمارے تمام عدالتیں مہربانی کر کے پڑھ لیں، جتنی بھی پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں برائے مہربانی وہ ججمنٹ کیپٹل ہل اٹیک کی پڑھ لیں۔ اگر اس کے ماسٹر مائنڈ کو 18 سال قید ہو سکتی ہے تو پاکستان میں جو اس سے گھناؤنی گھٹیا حرکتیں کی گئیں جو کہ کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہیں، اس کے ماسٹر مائنڈ کے ساتھ کیسے ٹاکس ہو سکتے ہیں اور اس کے ماسٹر مائنڈ کے ساتھ کس طریقے سے نرمی کا برتاؤ ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ بھی سنا کہ جی وہاں پہ کچھ نے کانگریس مین کو ہائر کیا ان کے لابیسٹ نے جی کہ وہ بولے جی کہ بہت بڑا کوئی ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ کوئی ہیومن رائٹ کی وائلیشن نہیں ہو رہی پاکستان میں۔ جس نے دنگا کیا، جس نے دنگا کروایا، جس نے آپ کی املاک کو، آپ کی اہم تنصیبات کو، جو چیزیں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونی چاہیے، آپ کے لیے ایک قدر کی نگاہ سے جن کو آپ دیکھیں اپنے شہداء کے لیے ایک اہمیت ہونی چاہیے، جن لوگوں نے وہ گری ہوئی حرکتیں کی، کیا ان کو معاف کر دے سرکار؟ اور کیوں معاف کرے؟ جب امریکہ جیسے ملک میں جو کہ سب سے بڑی ڈیموکریسی سمجھی جاتی ہے، جو ایک بہت بڑی ڈیموکریسی سمجھی جاتی ہے، اگر اس ملک میں 18 سال کی قید ہو سکتی ہے تو یہ بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ جس طرح القادر ٹرسٹ کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یہ بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔
تو پھر جو ممالک پاکستان میں پی ٹی آئی کی حمایت کے لیے یا عمران خان کی حمایت کے لیے کوئی بات کرے تو پہلے سوچ لیں کہ جی آپ لوگوں کے ملکوں میں اگر اس طرح کے واقعات ہوں تو اس میں آپ کی عدالتیں کیا کرتی ہیں. اگر آپ کی عدالتیں 18 سال کی سزائیں دیتی تو ہم عمران خان کو کیسے چھوڑ دیں جی؟ ہم عمران خان کو کیوں معاف کریں؟ کس کھاتے میں عمران خان کو معافی جو اس کو ملے؟ یہ سارے نقصانات کو بھول جائیں, یہ سارے ان حملوں کو بھول جائیں. یہ تو ہمارے اداروں نے بڑا تحمل کا, بڑا صبر سے اور بہت ہی ایک معتبری کے ساتھ مظاہرہ کیا کہ آپ کو جو ہے اس وقت ریئیکشن فوری طور پہ نہیں دیا. خدا نہ خاصا ریئیکشن ہوتا تو دنیا کا کوئی قانون آپ کو اس پہ سزا نہیں دے سکتا تھا, کیونکہ آپ کے گھر پہ کوئی گھسے, آپ کے گھر پہ کوئی حملہ آور ہو, سیلف ڈیفنس آپ کے دنیا پاکستان نہیں دنیا کے ہر قانون میں اس کو ریلیف موجود ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی گھسے کوئی حملہ کرنا ہے آپ اس کو اسی وقت ریئیکشن کسی قسم کا بھی ریئیکشن دے سکتے ہو اپنے سیلف ڈیفنس میں. لیکن اداروں نے بڑا بردباری کے ساتھ مظاہرہ کیا, حکومت نے بہت بردباری کے ساتھ مظاہرہ کیا. کراچی میں جب یہ بسیں جلا رہے تھے ہمیں 2 گھنٹے پہلے پتا تھا کہ لوگ وہاں جمع ہیں اور یہ بسوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اگر فوری طور پر پولیس وہاں پہ ویپنز کے ساتھ پہنچتی تو بسیں نہیں جلتی, نقصان نہیں ہوتا. لیکن ہمیں پتا تھا کہ اگر پولیس وہاں پہنچے گی تو کلیش ہو سکتا ہے, کلیش میں خدا نہ خواستہ کسی معصوم جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے, چاہے وہ مخالف کی معصوم جان کیوں نہ ہو, چاہے وہ کسی پروٹیسٹ کرنے والے کی معصوم جان کیوں نہ ہو. تو سب نے ایک صبر کا مظاہرہ کیا, حکومت سندھ نے صبر کا مظاہرہ کیا, اس طرح تمام چاروں صوبائی حکومتوں نے صبر کا مظاہرہ کیا, وفاقی حکومت نے صبر کا مظاہرہ کیا, ہمارے اہم قومی اداروں نے صبر کا مظاہرہ کیا. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم یہ لائسنس دے دیں کہ جس وقت موڈ خراب ہو جائے اور کسی لیڈر کے کہنے پہ آپ پورے ملک کو آگ لگا دو اور آپ کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور آج آپ مذاکرات کے لیے لوگوں کے پیر پڑ رہے ہو, آپ پیغامات بھیج رہے ہو, آپ نے دنیا کا کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جہاں سے آپ میسج کروا رہے ہو کہ خدا کے واسطے جی مجھے معافی مل جائے, مجھے معاف کر دو, میری فیملی کو معاف کر دو. جو کرپشن کے کیسز ہیں القادر ٹرسٹ کے, فارن فنڈنگ کے, منی لانڈرنگ کے, توشہ خانہ کے, سب میں آپ کو NRO چاہیے, آپ کو اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے چاہیے. اور مجھے پتا ہے, یہ میں وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے کس کس شخص کو انوالو کیا ہے اور کون کون میسنجرز ہیں عمران خان کے لیے, کون کون میسیجز کہاں کہاں لے کے جا رہے ہیں کہ جی وہ صرف اس وقت اپنے آپ کے لیے, اپنی فیملی کے لیے NRO مانگ رہا ہے. اور اسی لیے حکومت نے فوری طور پہ ان کے نام جو ہیں وہ اسٹاپ لسٹ میں یا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالیں تاکہ یہ ملزم فرار نہ ہو پائے. تو یہ ہے ان لوگوں کی اس وقت حقیقت, جس طریقے سے یہ کھلواڑ کر رہے ہیں, جس طریقے سے کھلواڑ چاہ رہے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ مزید انتشار پھیلے, مزید غلط فہمیاں پھیلے. یہ پہلے کہا جب دیکھیں جی, وفاقی حکومت تو جب چاہے کارروائی کر سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 150 تو ضمانتیں پڑی ہیں اس کے پاس, اور جس طریقے سے اسپیشل ٹریٹمنٹ عمران خان کو مل رہی ہے, خصوصی طور پر عمران خان کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے, خصوصی طور پر ریلیف دیے جا رہے ہیں. ریلیف میں کہتا ہوں ہر اکیوز کا بنیادی حق ہے, لیکن آؤٹ آف دی وے جا کر اس کے لیے آپ نے حکومت کے ہاتھ باندھ دیے ہیں عدالتوں نے. اس وقت پاکستان کی عدالتوں نے حکومت کے دونوں ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں, بولا جی عمران خان جو کرے سو کرنے دے دیا جائے. چند عدالتوں میں اور مخصوص کچھ لوگوں نے, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عمران خان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, کس طریقے سے گڈ ٹو سی یو کہا جا رہا ہے اس کو, کس طریقے سے اس کو بلینکٹ اجازت دی جا رہی ہے کہ جو کرنا ہے کر لو. فیوچر کے کرائم کے لیے بھی روک دیا, اگر مستقبل میں بھی عمران خان کچھ کرے تو عدالت جو ہے اس کو کوئی بھی اس کو حکومتی جو ہے ایجنسی اس کو گرفتار نہ کرے. یہ آرڈرز کہاں ملتے ہیں اسے؟ تو آپ نے ایک طریقے سے انفارچونیٹلی عمران خان کو وہ پروٹیکشن دی ہوئی ہے جو اس ملک میں کسی کو نہیں ملتی ہے. لیکن جو عدالتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں, یہ آئندہ کے لیے مثالیں بنتی جا رہی ہیں.
عدالت نے اتنے سارا جو پورے 9 مئی کو پورے پاکستان میں ہوا، پوری دنیا نے دکھایا، انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا، عدالتوں نے بھی دیکھا نا. عدالتوں نے کیا کہا کہ عمران خان صاحب مذمت کر لیجئے گا. آج آپ کوئی مرڈر کر دو اور جج آپ کو بولے مذمت کر لینا بیٹا کہ مرڈر کر لیا تم نے. آپ آج جو ہے کسی کے گھر میں گھس جاؤ، کسی گھر کو آگ لگاؤ، ایمبولینسوں کو آگ لگاؤ، بسوں کو آگ لگاؤ، پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگاؤ، سرکاری املاک کو آگ لگاؤ، اور صرف کیا آخری کیا ہے کہ مذمت کر لیجئے گا. کیوں بھائی؟ یہ خالی مذمت سے کام ہوگا یہ؟ اور جب آپ کو پتا ہے کہ کس نے کروایا ہے، آپ کے سامنے ملزم کھڑا ہے، آپ اس کو بلینکٹ، اس کو ضمانتیں دے رہے ہیں، بولیں جاؤ ریسٹ ہاؤس میں جا کے رہو، ریسٹ ہاؤس میں پروٹیکشن میں رہو، اپنے مہمانوں سے جا کے ملو. یہ دنیا کی کون سی عدالت میں ہوتا ہے؟ کون سا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کون سا قانون جو ہے دنیا میں وہ آپ کو اس طریقے کی سہولیات دیتا ہے؟ انفارچونیٹلی ہمارے پاس مخصوص لوگ جن کے کیا ایشوز ہیں مجھے بھی نہیں پتا، اتنی محبت، اتنی رعایت، اس حد تک اس کو جو ہے سہولیت دینا، اس کی سہولت کاری کرنا کہ آپ ایک بندے کو جس نے اس ملک میں آگ لگانے کی کوشش کی اس کو آپ بولو یا کوئی بات نہیں اس کو چھوڑ دو، صرف مذمت کر دینا. آپ نے جس کا ذکر کیا میسنجر انٹرنیشنل ہیں، پاکستانی ہیں، جوڈیشری سے ان کا تعلق ہے یا حکومتی اشرافیہ سے تعلق ہے ان کا؟ دیکھیں جی میسنجرز بہت ہیں، ایک میسنجر نہیں ہے، بیرونی میسنجرز بھی ہیں اور لوکل میسنجرز بھی ہیں. اور میسنجرز اس وقت عمران خان کو NRO دلوانے کے لیے فل کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کیپٹل ہل کی ججمنٹ پڑھنے کے بعد جو بھی NRO دے وہ دے، کیونکہ اس کسی ایک شخص کا نقصان نہیں کہ کسی ایک شخص نے معاف کر دیا، یہ پوری قوم کا نقصان ہے. جس طرح آپ نے شہداء کے مونیومنٹس کو نقصان پہنچایا، ملک کے قائد بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے جناح ہاؤس کو آپ نے نقصان پہنچایا، آپ نے ایمبولینسز کو نقصان پہنچایا، آپ نے بسز کو نقصان پہنچایا، آپ نے اپنی ساری املاک کو نقصان پہنچایا، پولیس کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا. آپ نے ہمارے فورسز کے اوپر جس طرح جو وہ ویڈیوز آئیں کہ آپ پتھر پھینک رہے تھے بیٹھ کر، وہ سارے شرافت دیکھیں، ایک کے پاس ہاتھ میں ہتھیار ہے، دوسرے کے ہاتھ میں پتھر ہے. ہتھیار والا جو ہے وہ صبر سے کام لے رہا ہے، پتھر والا بدتمیزی کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں جرت، اسے کہتے ہیں سمجھ بوجھ. ورنہ جس کے پاس ہاتھ میں ہتھیار ہو، کوئی اس کو گالی دے، کوئی پتھر مارے، تو وہ ہتھیار کس لیے اپنے رکھا ہوا ہے؟ لیکن یہ صبر تھا. آپ کو میں نے ویڈیو دکھائی ہیں وہ کہ کراچی میں پولیس والوں کو ڈنڈوں سے مارا گیا ہے، ڈنڈوں سے مارا گیا پولیس والوں کو، اور وہ مارنے والے سارے اس وقت جو ہے روپوش گھوم رہے ہیں. تو یہ صبر کیا حکومتوں نے بیٹھ کر. شکیل صاحب آپ نے یہ کہا کیپٹن ہل کی آپ بات کر رہے ہیں، جن جن لوگوں کے اوپر FIR کٹی ہوئی ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان کے گناہ بھی دھل رہے ہیں، یہ کون سی لانڈری جہاں ان کے گناہ دھل رہے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ پھر وہ جب وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کے بعد سیاسی جماعتوں نے دعوت بھی دے رہی کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، تو یہ کوئی سیاسی جماعتوں کو دوہرا خیال نہیں ہے کہ ان لوگوں کو لے رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کی جس طرح سے نقصانات؟ دیکھیں دو قسم کے لوگ ہیں نا جی، ایک لوگ جن کے اوپر FIR نہیں ہے، کافی لوگ ایسے PTI چھوڑ رہے ہیں جن کے اوپر نہ کوئی FIR ہے نہ کوئی اریسٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ شاید مختلف پارٹیوں میں جا رہے ہیں. جو لوگ FIR میں نامینیٹڈ ہیں یا جو ان کرائم میں انوالو ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو کوئی نہیں لے رہا. دیکھیں جی مذاکرات جو ہے پیپلز پارٹی ڈائلاگ پہ یقین رکھتی ہے، اور ہم واحد پارٹی تھے جس نے کہا کہ جی ڈائلاگ عمران خان سے ہونے چاہیے، واحد پیپلز پارٹی تھی. اس وقت 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا تھا. 9 مئی کے واقعے کے بعد کس چیز کے مذاکرات؟ اور ہمارے چیئرمین نے کہا نا اسمبلی کے فلور، پہلے عمران خان آئے، معافی مانگے، ایک ایک اس شخص سے معافی مانگے جس کا نقصان عمران خان نے کیا ہے. اگر پرائیویٹ آپ نے لوگوں کی موٹر سائیکلیں جلائیں اس سے بھی عمران خان آ کے ان فیملی سے معافی مانگے. بلینکٹ معافی نہیں مل سکتی، یا صرف کسی ایک صاحب کے کہنے پہ کہ جی مذمت کر دینا سے معافی نہیں مل سکتی. دوسری بات آپ نے کی آڈیو لیکس کی.
کمیشن بنانا کام ہے گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے. ایک بہت بڑا اس ملک میں چیز ہو رہی ہے, اس کا کمیشن بنایا. جو شخص اکیوز ہے یا اکیوز ہو سکتا ہے یا وہ بھی اس چیز میں انوالو ہے یا اس کی فیملی انوالو ہے, اس کی ریکارڈنگز آئی ہیں کہ جی وہ کسی کی سپورٹ کر رہے ہیں, تو وہ کمیشن کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. میں دیکھیں وہی بات سنیں, کیا دیا, منع کر دیا نا چیف جسٹس سپریم کورٹ نے منع کر دیا کہ آڈیو لیکس کمیشن کی انکوائری نہیں ہو سکتی. مجھے یاد ہے یہی چیف جسٹس صاحب جب چیف جسٹس نہیں تھے, عمر عطا بندیال صاحب, محترم عمر عطا بندیال صاحب جب چیف جسٹس نہیں تھے, ان کے پاس پی ٹی آئی گئی کہ جی کے پی کے بی آر ٹی کا انکوائری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار ستی صاحب کا آرڈر ہے کہ اس کے خلاف نیب اور ایف آئی اے انکوائری کرے, انویسٹیگیشن کرے, پروب کرے, انکوائری کرے, انویسٹیگیشن کرے, پروب کرے. یہی بندیال صاحب سے انہوں نے کیا کہا, اسٹے دے دیا کہ کے پی کے بی آر ٹی پہ کوئی انکوائری, انویسٹیگیشن, پروب نہیں ہو سکتا. واٹ از دس, واٹ از دس, یہی سوال نشان ہے. یہی کسی کو اکیوز ثابت کرنے میں مدد ہوتی ہے. لیٹ سپوز آپ کو پتا ہے کہ فلاں شخص ابھی کوئی موٹر سائیکل چھین کے گیا یا کسی کا مرڈر کر کے گیا ہے, آپ کے سامنے سے گزرا ہے, اس کو کوئی ڈھونڈنے آ رہا ہے, آپ کو پتا ہے وہ کہاں چھپا ہے, کوئی آپ سے پوچھا تم نے دیکھا وہ بندہ کہاں پہ ہے, وہ بولا نہیں میں نے نہیں دیکھا, اس کا مطلب آپ اس کی مدد کرنے والے ہو. جو ایک ٹرمینالوجی اس ملک میں بڑی استعمال ہوئی ہے سہولت کار کی, آپ نے بھی سنی ہوگی, بڑے بڑے آپریشنز میں سہولت کاروں کو گرفتار کیا گیا تھا کہ یہ سہولت کار ہے, جی سہولت کار ہے. تو میں پوچھتا ہوں کیا یہ سہولت کاری نہیں ہے کہ کسی کو ہم منع کر رہے ہو کہ جی آپ اس کے خلاف انویسٹیگیشن, ایک نون کرپشن کا اسکیم ہے جس میں کے پی کے کی حکومت کہتی ہے, حکومت کون, آفیسرز پہ مشتمل حکومت کہتی ہے کہ 7 ارب روپے کے کک بیکس لیے گئے. رائٹنگ میں رپورٹ ابھی گوگل کریں, پوری قوم گوگل کرے کہ 7 بلین روپیز کک بیک اینڈ کے پی کے بی آر ٹی, پوری قوم ابھی گوگل کرے. میں بتاؤں کون کون سے اخبار کے آپ کو آرٹیکل سامنے آ جائیں گے, نیوز سامنے آ جائے گی. آفیسر لکھتے ہیں 7 ارب روپے کی کک بیک ہوئی. بندیال صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی انکوائری انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی. تو اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کی سہولت کاری کر رہے ہو, آپ اس کی مدد کر رہے ہو. آپ ایک کرپشن ہوئی, آپ انکوائری کرنے دیتے نا, انکوائری کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جاتا. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ صاف نکلتے, کوئی بات نہیں, انکوائری تو ہونے میں کیا ہے. آپ تلاشی بھی نہیں دلوانے دے رہے ہو ان کی, ان کو پکڑنے بھی نہیں دے رہے ہو. آپ اپنے حکومتی اداروں کو منع کر رہے ہو کہ آپ کسی قسم کی ان کی مدد بھی نہ کرو, کوئی حکومتی ادارہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. تو اس طریقے سے آپ ایک کرمنل کو, ایک مافیا ڈان کو, وہ کسی دور میں ایک جملہ لکھا تھا آصف سعید کھوسہ صاحب نے, سیسیلین مافیا. تو سیسیلین مافیا ایسے کہتے ہیں بھائی, دس از کالڈ سیسیلین مافیا, کہ ایک مافیا ڈان جو کرپشن کرے, جو دنگے بلوے کرے, جو فساد کرے, جو لوگ گولیاں چلائیں, جو لوگوں کے گھروں میں گھسیں, گھروں کو آگ لگائیں, اس کو ایک پروٹیکشن وال دی ہوئی ہے اس کو, کہ اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, قانونی طور پہ اس کو کوئی سوال بھی نہیں پوچھ سکتا, قانونی طور پہ کوئی ایک رات بھی اریسٹ نہیں کر سکتا. عمران خان کہاں رہا تھا جب جو ایک رات کے لیے اریسٹ ہوا تھا, وہ لاک اپ میں تو گیا ہی نہیں ہے. عمران خان گیا ہے پولیس ہیڈ کوارٹر, پولیس کے میس میں, اس کے بعد پھر مرسڈیز میں وہ گھوم رہا ہے شخص ڈیورنگ گرفتاری. تو یہ پاکستان میں, دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ اور اگر اس کی مرسڈیز کے دلوانے میں وفاقی حکومت بھی شامل ہے, وفاقی حکومت کو بھی میں تنقید کروں گا. اگر وفاقی حکومت بھی اس میں شامل رہی ہے, اس کو مرسڈیز گاڑی میں بٹھانے میں بھی. یہ بتائیے گا کہ تقریباً ختم ہو چکی ہے, آپ یہ بتائیں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت جو سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا, اس طرف کب آئے گی, یعنی اس کی طرف توجہ کب دے گی؟ دوسرا آٹے کے بہت زیادہ شارٹیج دوبارہ ایک بار شروع ہو چکی ہے, اس طرف توجہ کب ہوگی؟ دیکھیں جی, اینڈ آف مئی میں فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اپنی 100% پروکیورمنٹ کرنی ہے گندم کی, اناج کی, تو وہ کر رہی ہے. ابھی 2-3 دن باقی ہیں, تو اس کے بعد پتہ چلے گا کتنے ان کے جو ٹارگیٹ تھے, وہ ٹارگیٹ انہوں نے 50% تو لاسٹ منتھ میں اچیو کر لیے تھے. ابھی لیٹسٹ رپورٹ میرے پاس نہیں ہے, میں فوڈ منسٹر صاحب سے معلوم کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ پروکیورمنٹ کی ان کی اس وقت کی فگرز کیا ہے. اچھا سر, میرا سوال یہ ہے, آپ نے جو اپنے شروعات میں جو بات کی تھی, ایسے اس وقت پیپلز پارٹی کا ایم کیو کے ساتھ کوئی بھی اتحاد نہیں ہے, نہ پی ڈی اے میں آپ دونوں شامل ہیں اور نہ آپ کا صوبائی لیول کا کوئی اتحاد ہے,
एमक्यूएम कहती है कि सिंध के सारे मसाइल का जड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। एमक्यूएम कहती है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह और बर्बाद कर दिया। एमक्यूएम कहती है कि टूटी हुई सड़कों की जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन अब तो मुस्तफ़ा कमाल ने भी कह दिया, जो आपने खुद वजाहत की। किस लेवल का आपका इत्तेहाद है एमक्यूएम के साथ? कोई इत्तेहाद तो है नहीं, आप फिर डरते किस बात से हैं आप? देखिए जी, बात सुने, मैंने कहा कि इस वक्त वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, पीएमएलएन और बाकी पार्टीज़ जो हैं वो सब साथ बैठी हुई हैं, तो उसका हमें ज़रूरी तौर पर उसका एहतराम हम कर रहे हैं और हमें वो एहतराम कायम रखना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से किसी भी इस तरह की चीज़ की शुरुआत हो। शकील साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी उस दिन कह रहे थे कि मैं भी टैंकर से पानी इस्तेमाल करता हूँ, वो किसको मुखातिब कर रहे थे? वज़ीर आज़म को या क़ाइम अली शाह को या मुराद अली शाह को? किससे मुखातिब थे वो? पहला सवाल मेरा ये। दूसरा सवाल ये कि मुज़ाकराती टीम के अंदर आपने जैसे कहा कि एक ऐसा रुकन भी मौजूद है जो 9 मई को शारा फैसल पर दंगा फसाद कर रहा था, तो अगर वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात करने के लिए उन लोगों के साथ आती है तो सिंध हुकूमत उनको गिरफ्तार करेगी, क्या करेगी उसके बाद? देखिए जी, आपका जिसके ऊपर जिस शख्स का नाम है, मैं आपको क्लियर बता दूं, वो शख्स पहले डेफिनेटली गिरफ्तार होगा और अगर उसे मुज़ाकरात करना है तो जेल में उसको फिर जूम कॉल दी जाएगी। अगर वो मुज़ाकरात, तो मैंने कहा कि तब होंगे जब वो शख्स या इमरान खान माफ़ी मांगे, पहले एक एक शख्स से माफ़ी मांगे, फिर मुज़ाकरात होंगे। वरना जिस तरह की हरकत इमरान खान ने की, तो किस चीज़ के मुज़ाकरात और किस लिए मुज़ाकरात? अच्छा, मेरा पहला सवाल ये था कि बिलावल भुट्टो टैंकर दिए, हाँ, टैंकर की जहाँ तक बात की, देखिए उस दिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बताया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जी बहुत अरसे से जो कराची के प्रोजेक्ट्स हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने की तरफ से जो भी कमिटमेंट्स, क्योंकि जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें कुछ शेयर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के होते हैं, कुछ फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जब किसी प्रोजेक्ट का शुरुआत करती है तो उसके पैसे रख लेती है कि ये पैसे रख लिए, अब इसका हमें शुरुआत करनी है। लेकिन जो वफाकी हुकूमतों से जो कमिटमेंट है वो पूरी नहीं हुई। लेट्स सपोज कराची में पानी सारा आता है कींजर झील से, ठीक है? कींजर में पानी कहाँ से आता है? जो हमें ऊपर से मिलता है, जो इरसा से हमारे वाटर अकॉर्ड उससे मिलता है। हमें सिंध को जो हमारा ड्यू शेयर है पानी का, वो इरसा 91 अकॉर्ड के बावजूद नहीं दे रहा। हमेशा हमें शॉर्टेज है, हमेशा हमने ये हर प्लेटफॉर्म पे उठाया है। आपने देखा होगा सिंध ने हमेशा पानी के लिए जदोजहद की है और हमेशा, मतलब बीबी शहीद के दौर में भी बीबी शहीद को कमू शहीद पे धरना देकर बैठना पड़ा, हमें पानी, सिंध को अपना पानी दिया जाए। तो वफाकी हुकूमत को यही कह रहे थे और उन्होंने वापडा के लिए भी कहा कि जी वापडा को भी, क्योंकि इनका ही काम है। सिंध में अगर बिजली या पानी का मसला है तो चलें, अगर बिजली एनर्जी डिपार्टमेंट ने पानी देना सिंध का, वापडा का काम था ना। तो ये वापडा की नाअहली की वजह से सिंध को पानी नहीं मिल रहा। वापडा के जितने अमलदार वहाँ पे मौजूद हैं या इरसा में लोग मौजूद हैं, वो सिंध के हिस्से का पानी सिंध को नहीं दे रहे। तो जब आप ऊपर से ही आपको जब पानी मिलेगा ही नहीं, तो हम तो कराची से बिल्कुल टेल में पीने के पानी के हिसाब से, तो वो पानी की जो कमी कंटिन्यूसली चल रही है वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने वही एहतजाज, एक एहतजाज भी कह दूँ या अपने उनके नोटिस में लाया है कि जी ये ज़ातियाँ सिंध से हो रही हैं, इसका मेहरबानी करके अजाला किया जाए। मसला पानी की कमी का नहीं है, शायद पानी की तकसीम का है। अगर बिलावल भुट्टो साहब के घर पे लाइन से पानी नहीं आ रहा, पानी की कमी का मतलब टैंकर से भी पानी नहीं आ रहा। आप भी जहाँ रहते हैं, मैं जहाँ रहता हूँ, अगर हमारी पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा है तो फिर टैंकर्स के पास पानी कहाँ से आता है? वो हर घर में टैंकर पहुँचा के जा सकते हैं। मतलब पानी मौजूद है, सिर्फ पानी की तकसीम का मसला। आप उसको एडमिट क्यों नहीं करते कि वाकई पानी की तकसीम का एक मसला है जिससे हमें। अच्छा, मैं आपको टैंकर की कहानी बता दूं। टैंकर में बड़ी बातें होती हैं, हाइड्रेंट्स में खासतौर बातें होती हैं। मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर रहा हूं, ठीक है? मैंने काफ़ी चीज़ों को गौर से देखा भी हुआ है। हमने हर एरिया के लिए पानी मखसूस है वाटर बोर्ड की। जब मैं वाटर बोर्ड में, तो मुझे भी पता है कि हर एरिया का पानी मखसूस है, देखिए इस एरिया को कितना शेयर मिलना है, इस एरिया को कितना शेयर मिलना है। जब डेवलपमेंट ज़्यादा होती गई, लेट्स सपोज, उसमें बहुत सारे अवामिल शामिल है ना। एक मतलब अगर समझे कि हमने बाथ आइलैंड के लिए हमने कहा कि जी बाथ आइलैंड में पानी जो है वो 10 मिलियन गैलन पर डे जाएगा। पहले वहाँ पे घर थे, उसके डिज़ाइन, अब लोगों ने वहाँ पे बिल्डिंग्स बना लिया, अब उनकी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई। जब आपने ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई तो ज़्यादा आपकी ज़रूरत और उसमें ज़्यादा होगा। जो आपका सवाल है कि टैंकर और उसमें क्या फ़र्क है, जब हाइड्रेंट के ज़रिए फिर कैसे पानी आ रहा है, मैं आपको बताऊँ। कराची के काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वाटर के कनेक्शन ही नहीं है।
جو آپ کی جتنی کچی آبادیاں ہیں وہ ریگولرائز نہیں تھیں, وہ انلیگل بن گئیں, اب بن گئیں. ظاہر ہے اوور دا پیریڈ آف 25-30 سال یہ چیزیں ساری بڑی ہیں. اب ان کو کیا کہیں ہم لوگ کہ بھائی کیونکہ آپ کو تو واٹر کنیکشن تو آپ کے پاس نہیں ہے تو اب ہم آپ کو پانی بند کر دیتے ہیں. آپ نہیں کر سکتے نا ان کو. پر جو ہائیڈرنٹس جو چلتے ہیں ان ہائیڈرنٹ کے ذریعے ان میں پانی ٹینکر کے ذریعے وہ پانی دیا جاتا ہے. بیسیکلی ہائیڈرنٹ کام قائم کرنے کا مقصد لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور واٹر بورڈ کا یہی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اب ادھر سے پانی کی سپلائی بہت ساری جگہوں پہ جا رہی ہوتی ہے. میں آپ کو خود بتا دوں کہ ہم بھی جہاں رہ رہے ہیں, مجھے بھی ادھر رہتے ہوئے کوئی 2005 میں شفٹ ہوا تھا, 6 میں ہوا تھا, آج دن تک کبھی لائن کا پانی میرے پاس بھی نہیں آیا. میں حالانکہ منسٹر بھی رہا ہوں, سب چیزیں دیکھ رہا ہوں, نہیں ہے تو نہیں ہے. اب وہ ٹینکر ساری سب لوگ ٹینکر ہی خرید رہے ہیں. دیکھیں جی, میں آپ لیٹ آئے ہو بھائی راجپال صاحب, وہ ساری باتیں میں کر چکا ہوں. پیپلز پارٹی اس میں کیا چاہتی ہے, چیئرمین صاحب کا کیا بیانات آ گئے, تو میں آپ کے لیے خبر ریپیٹ ہوں, لیکن وہ میں ساری باتیں کر چکا ہوں. اچھا شرجیل صاحب, اسی روم میں عبدالقادر پٹیل صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ بتائی کہ اس سے ظاہر ہوا ہے کہ وہ پاؤڈر کا نشہ کرتا ہے, شراب پیتا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ پبلک کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ میں نے نہیں دیکھی جی, میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تھینک یو.